بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان کا ایک بہت اہم اور بڑا عمل ہے اور وہ عمل ہے صدقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الصدقۃ صدقۃ رمضان، رمضان کا صدقہ تمام صدقات میں سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کو قرآن میں اتنا زیادہ ذکر کیا ہے کہ بعض مرتبہ گمان ہونے لگتا ہے کہ نہ جانے صدقہ اتنی بڑی چیز ہے۔ آپ صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ہائپوتھیسس چیز کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ مرنے کے بعد کوئی واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جب انسان مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا نام اعمال بند ہو جائے گا۔ اب اس کے سامنے آخرت کھل جائے گی، اعمال کا اجر کھل جائے گا، جنت اور جہنم کھل جائے گی، فرشتے، آسمان اور یہ ساری کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جائے گی۔ جو 3 ڈائمنشن کا پردہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ ہٹ جائے گا، اس کو دیوار بھی نظر آئے گی، دیوار کے پار بھی نظر آئے گا۔ اس کے سامنے پاکستان سے امریکہ کا فاصلہ صرف ایک پلک جھپکنے کا فاصلہ ہے۔ اس کے لیے زمین سے 7 آسمانوں کی رسائی وہ ایک پلک جھپکنے تک ہو جائے گی۔ اور جو اہل کفر ہوں گے یا فساق و فجار ہوں گے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بند، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بند ہوں گے، اگرچہ دیکھ وہ بھی رہے ہوں گے کہ آسمان اس کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا، سارے سب چیزیں اس کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی، اور لیکن اہل کفر آسمان کے دروازوں سے آگے گزر نہیں سکیں گے۔ اہل ایمان کے لیے آسمانوں کے دروازے ایسے ہوں گے جیسے ہم گزرتے وقت ہوا کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ان کے لیے یہ ہو جائے گی۔ اہل کفر کے لیے وہ آسمانوں کے دروازے کنسیلڈ دروازے بن جائیں گے، وہ گزر نہیں سکیں گے، ان کی انٹری بین ہوگی، لیکن وہ اسفل السافلین تک جا رہے ہوں گے۔ یعنی اسفل السافلین ایک نیچے کا درجہ ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ایک نیچے کا درجہ ہے، مگر وہ بھی ایک پلیس ہے، جگہ ہے، ایک مقام ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک باؤنڈری وال ہے۔ خیر، احسن تقویم کے لیے جو اللہ رب العزت نے اوپر سے اوپر درجات ہیں، ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے اوپر کے درجات کی انٹری اوپن رکھی ہے، اور ان لوگوں کی انٹری جو ہے وہ بین رکھی۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں اور ہماری گاڑی وہاں پر رجسٹرڈ ہوتی ہے تو گاڑی داخل ہوتے ہی ایم ٹیگ ہمارا بتا دیتا ہے، فوراً کے فوراً وہ آگے سے ہٹ جاتا ہے، اور جس کے ایم ٹیگ نہیں لگا ہوتا، جس کے وہ انٹری پاس نہیں لگا ہوتا گاڑی کے اوپر، تو پھر اس کی گاڑی آگے جا نہیں سکتی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ برحال تو آسمانوں میں یہ معاملات ہوں گے۔ تو جب انسان مر جائے گا اور یہ سب چیزیں اس کے سامنے کھل جائیں گی تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر ہم انسان کو مرنے کے بعد، یعنی یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد دوبارہ زندگی دیں تو وہ جو عمل کرے گا وہ عمل یہ کرے گا کہ وہ صدقہ کرے گا۔ یعنی صدقہ اتنا بڑا عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات خاصہ ہیں ان صفات خاصہ میں سے کچھ صفتیں انسان کو دی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت ہے رحم، ایک صفت ہے محبت کرنا، اور اسی طرح ایک صفت ہے دوسرے کو کھلانا پلانا، یعنی صدقہ کرنا۔ یہ اللہ کھلاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، اس زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے یہ چیزیں دی ہیں کہ ہاں بھی دیکھو کتنا تم استعمال۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ یحب المحسنین، یعنی نیک بننے میں ينفقون فی السراء والضراء، خرچ کرنے کو اللہ نے بڑا پسند کیا۔ قرآن مجید میں کئی صفات بھرے ہوئے ہیں، مسلسل انفاق فی سبیل اللہ، انفاق انفاق انفاق، خرچ کرنا۔ یسألونک ماذا تنفقون قل العفو، پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھائی کتنا خرچ کریں، وہ کہتے ہیں بھی جو تمہاری ضرورت کا ہے وہ ضرورت کا خرچ ضرورت میں استعمال کرو، اس کے علاوہ جتنا ہے سب صدقہ کر دو۔ ابتدا کے احکام تھے، پھر بعد میں حکم آیا کہ نہیں بھی 2.5% صدقہ کرو، یعنی 2.5% تو صدقہ واجب ہے، اس کے علاوہ جتنا خرچ کر سکو۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے اوپر زندگی بھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کے پاس سونے کے تھال آتے تھے، آپ سب کو سب صدقہ کر دیتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے یہ نہیں مانگا، بلکہ امت کے اندر جو دیا وہ کیا ہے؟ امت کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیز دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو آگے رکھا وہ تھے عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ تمام صحابہ میں جو سب سے اوپر صحابہ تھے وہ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ کوئی 3-4 ہزار صحابہ تھے، اور 3 سے 7 ہزار کے درمیان مختلف اقوال کو لیا جائے۔ پھر ان 7 ہزار صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان عالی سے چند صحابہ کا انتخاب فرمایا، وہ ہے عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، وہ 10 صحابہ ہیں جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ہے۔ یہ صحابہ کے جو 3 درجات ہیں، ان 3 درجات میں فائق ترین یعنی السابقون السابقون بہترین صحابہ، پھر ان میں بہترین صحابہ میں جو فائق ہیں وہ 313 ہیں بدری، اور پھر ان 313 میں جو سب سے اوپر ہیں وہ 10 صحابہ ہیں کہ عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، یہ 10 جن کو جنت کی بشارت ہے، یہ 10 صحابہ ہیں۔ ان 10 صحابہ کے اندر، ان 10 صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں گے تو صرف ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ غریب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے صحابہ تھے وہ آپ سمجھ لیں بلینائر تھے، یعنی کروڑ پتی لوگ تھے۔ البتہ بعد میں جب خلافت ہوئی تو ابو بکر اور عمر نے وہ فقر اختیار کیا، وہ اختیاری فقر تھا تاکہ اس خلافت کے اوپر داغ نہ لگ سکے، لیکن حضرت عثمان نے پھر وہ فقر اختیار نہیں فرمایا تاکہ امت کے لیے یہ بھی سبق رہے، امت کے لیے۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے سے پوچھا نا کہ بیٹا تجھے خلافت ملتی ہے تو کس کی پیروی کرے گا؟ میں عمر کی پیروی کروں گا۔ کہ بیٹا تیرا باپ تو عثمان کے پیچھے نہیں چل سکا تو عمر کے پیچھے کہاں چلے گا؟ یعنی وہ تو اپنا جو کچھ آتا، جو کچھ بنتا سب صدقہ، جو کچھ بنتا سب خیرات، جو کچھ بنتا بھئی عشرۃ المبشر۔ یہ جو 10 ہیں، ان 10 میں کتنے ملینائر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اتنا سونا تھا کہ لکڑی جن آریوں سے کاٹی جاتی تھی ان آریوں سے سونا کاٹا جاتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جو سونا کے زیورات بناتے ہیں ان کی تو راکھ بھی بکتی ہے، کہ اس کی راکھ، میرے ایک جاننے والے خود اس کے کانٹریکٹر تھے، اس کی راکھ بکتی ہے کہ اس میں سے سونا نکلتا ہے۔ زندگی ان کی اسی میں گزر گئی، تو اس میں سونا، تو سونے کے لیے یہ، لیکن ان کا سونا لکڑی کاٹنے والی آریوں سے کاٹا گیا، اور اتنا کاٹا گیا کہ وہ آریاں بھی ٹوٹی، اتنا زیادہ وہ سونا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف مالدار ہونا اور پیسے جمع کرنا، الذی جمع مالا وعددہ، میں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ مال جمع ہی نہ کریں، بلکہ مال وہ بہترین ہے وہ شخص جو کہ مال کا صدقہ کرے، کہ آپ کے پیسے سے کسی کے گھر کا کچن چلے، آپ کے پیسے سے کسی کے گھر کی روزی روٹی چلے، آپ کے پیسے سے کسی کا فائدہ ہو، آپ کے پیسے سے کسی کے بچے پلیں، آپ کے پیسے سے۔ تو ہاں پھر اس میں یہ دیکھا جائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مال نیک لوگ کھائیں۔ افطار کرانے کی کتنی فضیلت ہے، ساری بات ہے وہ اسی کو ملے گی جو مال خرچ کرنے والا ہے۔ چنانچہ مال کا خرچ یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر اللہ آپ کو دے رہے ہیں تو مال کو خرچ کیجئے۔ ہاں پھر اس میں یہ دیکھیے کہ آپ دیکھیے کہ میرے مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی ترویج ہو، اللہ کے دین کو آگے بڑھایا جا سکے۔ میرے مال کے ذریعے سے ایسا نہ ہو کہ بھی میں فقیروں کو پالتا رہوں۔ بہت سے لوگ جی کھانا کھلاتے ہیں، سارے بھنگی چرسی آ کے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بھنگی چرسیوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے اس نشے کو سپورٹ نہ کرنے والے بنے۔ تو خیر جو کھلاتے ہیں وہ ظاہر بات وہ تو کھلاتے ہی رہیں گے، اللہ نے ان کا رزق بے باندھا ہوا ہے۔ میرے پیسے سے کوئی اپنے ٹی وی کا جو بل آ رہا ہے اس کو پے کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور کوئی کون سے پیسے سے ہو رہی ہیں جناب؟ وہ مال جو کہ اللہ کے راستے میں جانا چاہیے تھا مگر وہ ایسے میں خرچ ہو رہا ہے۔ تو صدقہ کیجئے، اور صدقہ کے لیے دیکھیے
کہ کون لوگ مستحق ہوتے ہیں، اس میں سب سے بہترین صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مدارس دینیہ یا کوئی دینی ایسے ادارے دیکھے جائیں کہ جہاں پر اس چیز کا انتظام ہوتا ہے، کہ جہاں پر مال کو اچھے سے خرچ کیا جاتا ہے، جہاں دینی معاملات ہوتے ہیں، دین کی کتابیں آتی ہیں، دین کے چھوٹے سے لے کے بڑے اس نوعیت کے کام ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، تو کوشش کیا جائے کہ اپنے اموال میں سے صدقہ کیا جائے اور صدقے کو کثرت سے لایا جائے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ میں اپنے اموال کے دو حصے کرتا ہوں، وہ مال جو مجھے ہدیہ ملا ہوتا ہے تو اس کا 10%، اور وہ مال جو مجھے ہدیہ نہیں ملا ہوتا یعنی میری کمائی کا ہوتا ہے اس کا 5% میں صدقہ کرتا ہوں اور ایک تھیلی میں ڈالتا ہوں، پھر جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو دیتا ہوں۔ ایسے ہی آپ ایک تھیلی اس صورت میں بنا لیں کہ کسی دینی ادارے یا اہل دین سے تعلق ہو کہ بھی جو صدقہ نکلے، 5 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، ہفتے میں، روزانہ، یا جو ترتیب ہو، ماہانہ، جو ترتیب ہو، اس کو باقاعدہ صدقہ کیا جائے کہ بھئی یہاں بھی یہ اکاؤنٹ ہے، میں نے اس میں ڈالنا ہے، یہاں میں نے دینا ہے، تاکہ فوراً کے فوراً وہ چیز نکلے، اور صدقے کی ترتیب اپنی زندگی میں لازمی بنائے کہ سخی اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے نا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بنی اسرائیل کو کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ لیکن وہ جو شخص اس کا سرگنا تھا، وہ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سامری، جو سامری اس کا سرگنا تھا، اس سامری کو اللہ نے قتل نہیں کیا۔ فَإِنَّهُ لَا مِسَاسُ، کو کہا کہ اس کو دور بھیج دو، اس کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ سخی تھا، سخی بہت تھا۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ سخی آدمی اللہ کے عذاب سے ہمیشہ بچ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شمار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔